أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما السلام علیکم. ہم اکثر محاورے میں سنتے ہیں کہ جب تک سانس ہے تب تک آس، یعنی کہ جب تک انسان کی زندگی ہے تب تک امید باقی ہے، یعنی ہوپ سسٹینس ان دا ورلڈ. اب اگر ہم دیکھیں یہ سانس لینے کا جو پروسیس ہے، یعنی بریدنگ ان کرنا، یہ ایک نیچرل، ایک فطری پروسیس ہے، اور زندگی کی بقا کے لیے، ہماری لائف بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک باقاعدہ ایک سسٹم بنایا ہے. اور ہماری باڈی کے اندر یہ سسٹم، یعنی ریسپریٹری سسٹم، یعنی عمل تنفس جو ہے، یہ ایسا ورک کر رہا ہے، اتنا کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن ہمیں ذرا بھی اس کا احساس نہیں ہوتا، ہمیں ویلیو نہیں ہوتی. اور اگر آپ دیکھیں، اس بات کو غور کریں کہ ایک نارمل انسان کو ایک دن میں صرف 22,000 ٹائمز جو ہے وہ سانس لینا پڑتا ہے جینے کے لیے. تو آپ سوچیں کہ ہمارا سسٹم جو ہے باڈی میں، وہ کتنی محنت مشقت کرتا ہے، اور ہمیں احساس نہیں ہوتا. اور یہ جب احساس ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ کی ناک بند ہو جاتی ہے، نزلہ زکام ہوتا ہے، یا آپ کے سانس لینے میں دشواری آئے کسی وجہ سے، یا سانس پھول جائے کوئی ریزنز کی وجہ سے، تو پھر ہمیں صحیح ریئلائز ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ کس طرح سے یہ سانس کی امپورٹنس ہے. اب سانس لینے کا عمل جو ہے، اس میں ہوا یعنی ایئر کا بڑا امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے. یعنی کہ اگر ہوا نہیں ہے تو ہم سانس لے بھی نہیں سکتے. تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہوا یعنی ایئر کو بنایا، اور اس میں پھر جو ڈفرینٹ گیسز، یعنی کہ خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں آکسیجن، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے ہمارے لیے، جو کہ اصل گیس ہے ہماری زندگی کی بقا کے لیے، وہی اس ایئر کے ذریعے ہماری باڈی میں جاتی ہے. اور پھر کاربن ڈائی آکسائڈ دوسری گیس بن کے وہ خارج ہوتی ہے، یعنی فاسد مادے اور جو گیسز ہیں وہ جسم سے نکلتی ہیں. تو یہ پراپر ایک سسٹم ہے، اس کو ہم تھوڑا ڈسکس کریں گے. لیکن اس پورے سسٹم کے اگر صرف اسی بات کو، سسٹم کو لے لیں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر گزار ہونا چاہیے، اور سبحان اللہ کہنا چاہیے کہ ہم نے ایسا بنایا ہمارے اندر باڈی کے اندر سسٹم کہ ہم آرام سکون سے سانسیں لیتے ہیں، اور ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ کتنا ڈیفیکلٹ سسٹم ہے یہ. اگر ہم غور کریں تو یہ آکسیجن جو ہے، یہ صرف یعنی O2 جو ہے، اگر یہ ایک صرف سنگل یعنی کہ CO بن جائے کاربن کے ساتھ مل کے، تو یہ بھی ہماری لائف کے لیے ڈینجرس ہے. اگر اس کو ہم انہیل کریں یعنی کہ بریتھ ان کریں، تو ہمارے لیے لائف تھریٹننگ ہے. اسی طرح اگر یہ کاربن کے ساتھ یعنی O2 آکسیجن مل جائے تو کاربن ڈائی آکسائڈ بنتی ہے، جو کہ ہماری باڈی سے نکلتی ہے، اور اگرچہ یہ ہارمفل نہیں ہے مگر پھر بھی ہماری لائف کے لیے اچھی نہیں. پھر یہی آکسیجن اگر یہ سلفر کے ساتھ مل جائے تو یہ SO2 بن جاتی ہے، یعنی کہ سلفر ڈائی آکسائڈ، جو کہ انتہائی پوائزنس اور ہارمفل گیسز ہیں. تو کیمسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو آکسیجن ہے تو ایک سمپل گیس، لیکن ڈفرینٹ کمبینیشن سے، ڈفرینٹ انداز سے جب یہ ملتی ہے دوسرے گیسوں کے ساتھ، یا ایٹمز کے ساتھ، یا جو بھی ہے، تو کس طرح سے اس کے اندر بیہیویئر میں چینجز آ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہر تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے بیلنس بنائی ہے اس کائنات میں، ہماری زمین پہ. یعنی کہ دیکھیں 20% آکسیجن ہمارے ایٹماسفیئر میں، ہوا میں ہے، جہاں ہم رہتے ہیں اس دنیا میں. اور تمام جانداروں کے لیے، لیونگ تھنگس کے لیے، ہم سب کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آکسیجن. لیکن جیسے ہی اوپر ہائٹ پہ جاتے ہیں، جیسے ایروپلین کے ذریعے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کی آکسیجن نہیں ہوتی وہاں پر. تو وہاں آپ زندہ رہنے کے لیے آپ کو آکسیجن ماسک چاہیے ہوتے ہیں زندہ رہنے کے لیے. تو دیکھیں کتنی امپورٹنس ہے. اب یہ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا رب ہے، ہمارا جو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز کے کنٹرول میں ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت جسم ہمارے تخلیق کیا ہے، ہمارے اعضاء بیلنسڈ ہیں، ہر چیز کا سسٹم بنایا تعالیٰ نے، باڈی کے انسائڈ بھی کھانے پینے کے لوازمات ہیں، ہر چیز ہے. وہاں آکسیجن یعنی سانس لینا، یعنی زندہ رہنے کے لیے بھی سسٹم بنایا ہے. اب یہ پروسیس جو سانس لینے کا ہے، یہ انتہائی مشکل پروسیس بھی ہے، لیکن ہمیں چونکہ احساس نہیں ہوتا، لیکن یہ لازمی اور انیویٹیبل بھی ہماری لائف کے لیے ہے. فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے دماغ کو یا برین کو چند منٹ کے لیے بھی آکسیجن نہ ملے ڈیو ٹو مینی ریزنز، تو یہ انسان کا جو جسم ہے یہ ریت کے محل کی طرح زمین بوس ہو جائے، یعنی گر جائے. مطلب کیا ہوا کہ آکسیجن اتنی امپورٹنٹ ہے ہماری باڈی کے لیے کہ یہ خون میں ہمارے شامل ہوتی ہے، ہمارے جسم کو انرجی دیتی ہے، اور دل کے جو پمپ کے ذریعے یہ پورے ہر اعضاء میں جو ہے پارٹ میں یہ جسم کے یہ موو ہوتی ہے اور جاتی ہے، اور ہماری طاقت ملتی ہے، انرجی ملتی ہے، زندگی ہوتی ہے ہماری قائم. اب اگر ہم آسان لفظوں میں کہیں تو انہی سانسوں پہ جو ہے ہماری زندگی بھی قائم ہے، ہمارے پل گزر رہے ہیں. اگر یہ سانسیں بند ہو جائیں تو زندگی کا چکر بھی بند ہو جائے، یعنی شٹ ڈاؤن ہو جائے اور کہانی ختم ہو جائے. اور اگر ہم آسان لفظوں میں کہیں کہ جب تک سانس ہے تب تک آس ہے، تو یہ صحیح بات ہے، لیکن یہ اسی کے لیے اپلائی ہوتی ہے بات جو آخرت کو اپنے فوکس کرتا ہے. یعنی دنیاوی طور پہ تو ہم سارے کام کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، لیکن آخرت کے لیے جو سانسیں ہماری باقی ہیں ان کے لیے کیا کر رہے ہیں، یہ سوچنے والی بات ہے. دیکھیں انسان کا خاتمہ جو ہے، یعنی کہ دی اینڈ جو ہے، وہ سانس رکنے سے ہی ہو جاتا ہے. جیسے ہی انسان کا سانس رکا، دوسرے ہی لمحے جو ہے انسان جو ہے نا یہاں سے دوسرے عالم میں ٹرانسفر. اسی وجہ سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جلدی کرو
جلدی کرو، تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی سانسیں ہیں، اگر یہ رک جائیں تو تمہارے اعمال کا سلسلہ بھی ٹوٹ جائے گا، جن کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہو، یعنی کہ ہم نیک اعمال جو کرتے ہیں۔ پھر قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی سورہ مریم آیت 84 میں، دیکھیں کہ انما نعد لہم ادا، یعنی کہ بے شک، یعنی صرف یہ ہم تمہاری سانسوں کو، یعنی دنوں کو، یعنی جو ٹائم ہے ہمارا، اس کو گن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر حسن نے پھر یہی فرمایا کہ تم جب آخری سانس لو، یعنی جب انسان آخری سانس کی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی روح جو ہے اس کی جسم کو چھوڑ دیتی ہے، اور تم اپنے گھر والوں کو بائے بائے کرتے ہو، الوداع کرتے ہو، اور پھر تم قبر میں رکھے جا رہے ہوتے ہو۔ تو گویا مطلب کیا بن رہا ہے کہ تمہاری سانس جو ہے وہ تمہاری زندگی کا جو سانسوں کا سلسلہ ہے وہ جیسے ہی ڈسکنیکٹ ہوا، منقطع ہوا، آپ کی ٹاپک، آپ کا فنش، آپ کی سٹوری ختم۔ یہی بات شیخ سعدی رضی اللہ عنہ نے بھی فرمائی ایک اور خوبصورت انداز میں، کہ دیکھیں ہر سانس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے انسان کے اوپر دو احسانات، یعنی کہ انعامات بھی ہیں۔ یعنی سمجھنے والی بات ہے کہ جب دیکھیں سانس انسان کے اندر جاتا ہے، وہ انہیل کرتا ہے، تو وہ زندگی کی مقدار، یعنی کہ اس کی جو ایج ہے اس کی بڑھتی ہے سانس کی وجہ سے، یعنی زندگی کا ایک قدم آگے بڑھتا ہے۔ اور چونکہ یہ بھی زندگی ایک نعمت ہے ہمارے لیے، تو پھر انسان جو ہے اس کو شکر گزار ہونا چاہیے اللہ کا۔ اور اسی طرح اگر الٹ اس کے دیکھیں، یعنی انسان جب سانس باہر نکالتا ہے، یعنی بریتھ آؤٹ کرتا ہے، یعنی ایگزیل کرتا ہے، تو آپ دیکھیں طبیعت کو خوشی، فرحت، سکون ملتا ہے، یعنی بحال ہو جاتی ہے طبیعت۔ تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر ویسے بھی دیکھیں سینسبلی اور لاجیکل بھی، تو آپ دیکھیں گہرے سانس لینا، لمبے سانس لینا آپ کو اسٹریس آؤٹ کرتے ہیں، ریلیز کرتے ہیں آپ کی ٹینشن کو، سکون ملتا ہے آپ کو، آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہوگی کہ زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں، یعنی سانسوں کا کچھ اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ کون انسان اپنی سانسوں کو صحیح طرح سے استعمال کرتا ہے، یہ ہم قرآن حدیث سے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، یعنی عمل تنفس، یعنی ریسپریٹری سسٹم جو ہے اس کو سمجھیں، تو ایک بہت ہی خوبصورت اگزامپل ہے کہ جیسے درخت ہوتا ہے وہ ہوا سے آکسیجن وغیرہ جب لے رہا ہوتا ہے، جیسے اسی طرح ہماری باڈی کے اندر جو یہ سسٹم ہے ریسپریٹری کا سسٹم، یہ ایک بالکل درخت کی طرح ہے، یعنی ایک ایئر وے بنا ہوا ہے، اس کی شاخیں، برانچز ہیں، اور باقاعدہ اسی طرح ہوا اوپر سے جا رہی ہے ہمارے باڈی کے اندر ہماری ناک کے ذریعے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اب جو ہم اس سسٹم کی بات کرتے ہیں، تو یہ ریسپریٹری سسٹم ہے، یعنی آکسیجن کو اندر لینا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالنا، یہ باقاعدہ میڈیکل سائنس اور بایولوجی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کو بڑی ہی خوبصورت انداز میں یہ سمجھ میں آتی ہوں گی باتیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ یعنی اگر ہم دیکھیں کہ ہماری ایئر جب ہم اپنے نوزل کے ناک کے ذریعے اندر لیتے ہیں، پھیپھڑوں تک جاتی ہے، تو یہ باقاعدہ پروسیس ہو رہا ہوتی ہے ہر جگہ پہ۔ اور دیکھیں آپ کی جو ناک ہے، یعنی نیزل جو کیوٹی ہوتی ہے، وہاں سے ہی یہ پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ ہوا اندر لیتے ہیں تو آپ کا جو ناک کے اندر جو سسٹم بنایا تھا ہم نے، اس کے اندر جو سیلز ہیں موئسچر کرتے ہیں اس ہوا کو، اس کو وارم کرتے ہیں اور فلٹر کرتے ہیں، اور پھر آگے بھیجتے ہیں۔ اور وہ ان سائڈ جو پروسیس شروع ہو جاتا ہے، ہوا جب آگے جاتی ہے، یعنی کہ ٹورڈز آپ کے لنگس کی طرف، پھیپھڑوں کی طرف، یہ انتہائی زبردست سسٹم ہے۔ یعنی جو آپ کا ونڈ کا جو پائپ ہوتا ہے، جس کو ٹریکیا کہتے ہیں، یعنی کہ جس کے ذریعے ہوا لنگس پھیپھڑوں تک جا رہی ہے، بیچ میں بہت ساری چیزیں اور کمپلیکس آتی ہیں، اور پھر اینڈ پہ جب گیس کی جو سیکس ہوتے ہیں، یعنی جن کو کہتے ہیں الویولائی کہتے ہیں، یہ جو ہوتے ہیں یہ ایکچولی گیس کو کشید کرتے ہیں، چھانٹتے ہیں، اس کو الگ کرتے ہیں آکسیجن کو، اور پھر انہی جو سیلز ہوتے ہیں ان کو، بلڈ کو ہمارے آکسیجنریٹ کرتے ہیں۔ یعنی کہ آکسیجنیٹڈ کیا مطلب ہوتا ہے کہ بلڈ کے اندر جو ہے وہ ہیموگلوبن جو ہمارے سیلز ہوتے ہیں، ریڈ جو سیلز ہوتے ہیں، اس میں یہ آکسیجن شامل ہوتی ہے، اور وہ ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں اس کو دل جو ہے اس کو پمپ کرتا ہے بلڈ کو، اور وہ ہر جگہ، وہ ہر اعضاء کے اندر وہ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم بریتھ آؤٹ کرتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ بھی دوسری طرح سے ڈیفیوز ہوتی ہے اور واپس اوپر کی طرف نکلتی ہے ہماری ناک سے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ سارے سیلز کو جو ہے وہ ایک تو یہ آکسیجن جو ہے یہ اس طرح ریسپریٹری سسٹم کے ذریعے ہماری باڈی کے اندر لنگس میں گئی، وہاں پر اس کو چھانا گیا، اس کو باقاعدہ آکسیجن کو بلڈ کے ذریعے اس کو پورے جسم میں دل نے اس کو پھیلا دیا، اور ہمارے سارے جسم کے اعضاء جو سیلز ہیں ان کو آکسیجن مل رہی ہے۔ تو ان ادر ورڈ، یہ جو کیمیکل ریئیکشن، یعنی کہ جو ریسپریٹری سیکشن جو ہو رہا ہے، یہ پروسیس ہو رہا ہے، یہ ایک طرف تو جو ہے ہمارے جسم کو توانائی مل رہی ہے، ہمارے جسم کو آکسیجن مل رہی ہے، زندگی مل رہی ہے، ہمیں پاور مل رہی ہے، دوسرا واٹر بھی جو پیدا ہوتا ہے جو کہ جسم میں شامل ہو جاتا ہے خون میں، پھر ایک بائی پروڈکٹ، یعنی کہ ایک اور جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ انرجی، جسے ہم نے کہا گیا ہے، وہ ہمارے جسم کو انرجی، طاقت ہمیں ہیلپ کرتی ہے۔ تو آپ دیکھیں ہیموگلوبن اور ریڈ سیلز جو ہیں وہ اس آکسیجن، یعنی اسی ہوا کے ذریعے ہمارے جسم میں کیری کرتے ہیں، اور پھر ہمیں طاقت ملتی ہے۔ تو اگر یہ پورے پروسیس کو ہم نے بیسک انداز میں سمجھا ہے ابھی، یعنی اگر آپ باقاعدہ ڈاکٹر یا آپ بایولوجی اسٹوڈنٹ ہو، تو آپ جب ایز اے اسٹوڈنٹ آپ دیکھتے ہیں تو ایک ڈیٹیل میں اسٹڈی ہوتی ہے، تو آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، آپ کی
آپ کا یعنی کہ آپ دیکھیں مائنڈ بلوئنگ یہ انفارمیشن ہے جو کس طرح سے اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے صرف ہوا کا ہمارے جسم میں، اور کس طرح سے ہماری زندگی قائم ہے۔ اب امپورٹنٹ بات پتہ ہے کیا ہے، وہ یہ سمجھنے والی ہے کہ پورا سسٹم ہم سمجھ تو لیں، ہم سب کچھ پڑھ لیں، ڈاکٹر بن جائیں یا جو بھی کچھ ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے ہمیں ان چیزوں کا کتنا بینیفٹ ہو رہا ہے ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے۔ اصل پوائنٹ یہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے ہمیں، قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی ایسی چیزیں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں جس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہماری ہر سانس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ ہے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو انڈیا میں، تو ان کا میں نے پڑھا کہیں کہ ان کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میری ہر سانس میں جو ہے اللہ تعالیٰ بسا ہوا ہے۔ یعنی کہ انسان کا جو مومن ہوتا ہے یا متقی ہوتا ہے اس کا یہ لیول ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، کہ آپ کی جو ہر سانس سے آپ کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نکل رہا ہو کسی نہ کسی انداز میں۔ ضروری ہے کہ آپ زبان سے بول رہے ہو، لیکن آپ کے اندر سے فرحت، سکون، اطمینان، یعنی توکل جو اللہ تعالیٰ کا، یقین ہے، استغنا ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ کے اندر ایک سکون پیدا کرتی ہیں، ایک ہماری پرسنالٹی ایک صحیح معنی میں مومن کی متقی کی بنتی ہے۔ تو جب آپ سانس لیتے ہیں، اندر لیتے ہیں، تو آپ کا ہر لمحہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف فوکس ہوتا ہے، ہر لمحے آپ کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو آپ کا ہر سانس جو ہوتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی وہ شکر گزاری میں گزرتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا تھینک فل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سانس دی، جس کی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر سانس رک جائے انسان کا، اگر آپ سوچیں تو کیا ہوگا؟ ساری مال دولت، مکان، جائیداد، پراپرٹی، رشتہ دار، فیملی، بیوی بچے، سب ایک سائڈ پہ ہوں گے۔ اگر غور کریں ایک سیکنڈ کے لیے کہ آپ کا سانس خدا نخواستہ کسی انسان کا رک جائے تو 2 منٹ کے اندر انسان مر جاتا ہے، ٹاپک فنش ہو جاتا ہے۔ دوسرے ہی لمحے جو ہے آپ کو میت کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے انسان کو دفنانے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں قبر میں اتارنے کے لیے، یعنی کہ 12 سے 15 گھنٹے یا 24 گھنٹے میں انسان قبر کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک لمحہ فکری ہے، سوچنے والی بات ہے، بہت ہی گہری بات ہے، انسان کو ہلانے والی بات ہے کہ آپ کی ایک سانس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے سانس نہیں لے رہے، نہ اپنی مرضی سے نکال رہے ہیں نہ لے رہے ہیں، نہ تو آپ کا جب کنٹرول ہی نہیں ایک چیز کے اوپر، سانس کے اوپر، تو آپ کیسے اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں، میں بہت بڑی توپ چیز ہوں، یا میں بہت ہی زیادہ رچ ہوں، یا میرے پاس ساری پاورز ہیں، میرے پاس طاقتیں ہیں، یا میں، یعنی انسان کا جو غرور تکبر ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے اور میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ آپ سوچیں، لیکن انسان اگر غور کرے تو وہ اپنی ایک سانس پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، تو چلنا پھرنا، کھانا پینا اور بہت سارے جو بات کی باتیں ہیں وہ تو بہت آگے کی باتیں ہیں۔ آپ صرف سانس پہ ہی کنٹرول کر کے دکھا دیں اپنی مرضی سے یا اپنے چوائس کے اوپر، تو میں یقین جانا کہ اللہ تعالیٰ کے سسٹم دیکھیں، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔